السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر نماز سے متعلق ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان کرنا ہے، جس کے اندر عام طور پر نمازی حضرات سے غلطی ہوتی رہتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسبوق یعنی جس کی رکعت نکل گئی ہو وہ اپنی بقیہ رکعتوں کو کس طریقے سے ادا کرے گا، اور نیز یہ کہ وہ قعدہ اخیرہ کے اندر امام کے ساتھ تشہد پر ہی اکتفا کرے گا یا تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعائیں وغیرہ پڑھے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مسبوق یعنی جس کی رکعت نکل گئی ہے وہ قعدہ اخیرہ کے اندر امام صاحب کے ساتھ تشہد پر ہی اکتفا کرے گا، درود شریف اور دعائیں وغیرہ نہیں پڑھے گا۔ جس وقت امام صاحب دوسرا سلام پھیریں گے تو وہ سلام پھیرتے وقت کھڑا ہو کر کے اپنی رکعتوں کو پورا کرے گا۔ جس طریقے سے رکعت پوری کی جاتی ہے، سبحانک اللہ پہلے پڑھی جائے گی، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورہ پڑھنے کے بعد رکوع سجدہ کرنا ہے۔ اس طریقے سے اب یہاں سے مسئلہ ہے، اگر ایک رکعت چھوٹی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی طریقے سے وہ ادا کر لے گا ایک رکعت پوری پڑھنے کے بعد، یا اسی طریقے سے دو رکعت پڑھی ہے تو دونوں رکعتوں کے اندر ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ سورہ ملانے کے بعد رکوع سجدہ کرنے کے بعد پھر اسی طریقے سے دوسری رکعت ادا کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھ کر کے تشہد اور درود شریف پڑھ کر کے دعائیں وغیرہ پڑھ کر کے سلام پھیر دے گا۔ ایک اور دو رکعت کا تو یہ مسئلہ ہے کہ اس طریقے سے نماز کو مکمل کرے گا، لیکن مسئلہ ہے 3 رکعت کا، اور 3 رکعت یا تو مثال کے طور پر مغرب کی نماز کے اندر چھوٹے گی، یا اسی طریقے سے جو 4 رکعت والی نماز ہے ظہر عصر اور عشاء، ان 3 نمازوں کے اندر فجر کے اندر تو چونکہ 2 رکعتیں ہیں تو 2 رکعت کا وہی مسئلہ ہم نے بیان کر دیا کہ کسی طریقے سے ادا کر لے گا۔ مسئلہ 3 رکعت کا ہے، یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اور یہی اس کے اندر عام طور پر نمازی حضرات سے غلطی ہوتی ہے، اسی لیے غور سے سننا لازم اور ضروری ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسبوق کی 3 رکعتیں نکلتی ہے، ایک رکعت وہ امام کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اب اس کو اپنی نماز کس طریقے سے بقیہ رکعتوں کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت امام صاحب سلام پھیرے تو سلام پھیرنے کے بعد جیسے امام صاحب سلام پھیریں گے تو مسبوق یعنی جس کی رکعت نکل گئی ہے وہ سیدھا کھڑا ہو کر کے ثنا پڑھے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد پھر دوسری سورہ ملانے کے بعد رکوع سجدہ کریں گے، اور رکوع سجدہ کرنے کے بعد اس کو تشہد کے اندر بیٹھنا ہے۔ اور یہ تشہد کے اندر بیٹھنا اس کے لیے افضل اور احسن طریقہ ہے، وہ اس لیے کیونکہ جس وقت انسان امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز ادا کر رہا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے منفرد اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، اسی لیے اس کو ثنا پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے قاعدہ کے اندر بیٹھ جائے، تشہد کے اندر بیٹھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ قرات کے اعتبار سے اس کی یہ پہلی رکعت ہے، لیکن جو اس کو قاعدہ کے اندر بیٹھنا ہے یہ اس کو ان رکعتوں کے اعتبار سے بیٹھنا ہے جو اس نے امام صاحب کے ساتھ ادا کی ہے۔ تو امام صاحب کے ساتھ اس نے 1 رکعت پہلے ادا کر لی ہے، اب دوسری رکعت ادا کرنے کے بعد اس کے لیے تشہد کے اندر بیٹھنا افضل اور احسن طریقہ ہے۔ پھر تشہد پڑھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، اور دوسری صورت کے اندر پھر سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانے کے بعد پھر رکوع سجدہ کرنے کے بعد اب اس کو تشہد کے اندر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا کھڑا ہو جانا ہے، گویا کہ 2 رکعت اس نے اس طریقے سے مکمل کر لی۔ اب جو تیسری رکعت ہے، تیسری رکعت کے اندر اس کو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نہیں ملانا ہے،
بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع اور سجدہ کر لینے کے بعد پھر تشہد کے اندر بیٹھ کر کے درود شریف پڑھ کر کے اور پھر دعا وغیرہ پڑھ کر کے سلام پھیر دیں۔ اس طریقے سے نماز مکمل ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ اگر پہلی رکعت منفرد یعنی ثنا پڑھنے کے امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد جب یہ کھڑا ہو رہا ہے اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد اگر تشہد کے اندر نہیں بیٹھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے بھی ادا کر سکتا ہے، یعنی ایک رکعت ادا کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر پہلی 2 رکعتوں کے اندر اس کو قرات کرنی ہے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملانی ہے، چاہے تشہد کے لیے بیٹھے یا نہ بیٹھے، لیکن تیسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نہیں پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع سجدہ کرنے کے بعد اور پھر تشہد درود شریف پڑھنے کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ یہ اس طریقے کا ہے، گویا کہ یہ رکعت اس کو اس طریقے سے ادا کرنی ہے جیسے اپنی تنہا نماز پڑھ رہا، جس طریقے سے ایک انسان الگ اپنی نماز پڑھتا ہے اسی طریقے سے اس کو ادا کرنی ہے۔ اور قاعدہ جو کرنا ہے اس کو پہلی رکعت کے بعد جو میں نے بتلایا کہ افضل اور احسن طریقہ ہے، وہ امام صاحب کے ساتھ جو رکعت اس نے ادا کی ہے اس اعتبار سے اس کو ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی والسلام۔